اللہ رب العالمین سے خاص ہیں جڑا ساری کائنات دا مالک خالق رازق مشکل کشا حاجت روا داتا دستگیر اور غوث اعظم ہے، اور تمام درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خاص ہیں جڑے سارے رہبر و رہنما پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت رحمت للعالمین ہیں اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام جو فوارہ تذکرہ چلتا بھی ہے اور اس آقا علیہ السلام بیماری تذکرہ چلتا بھی ہے، اور پچھلے جمعہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران جڑی وصیتیں کی نصیحتیں کی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ انہاں کے متعلق وصیت متعلق نصیحت متعلق کچھ گزارشات کریں سے انشاءاللہ دعا فرما کہ اللہ تعالیٰ سارے سن سنا کے مجھ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آقا علیہ السلام دی بیماری تذکرہ چلتا پہ ہے۔ آقا علیہ السلام جس وقت بیمار ہوئے، صحیح بخاری صحیح مسلم حدیثاں میں موجود ہے کہ کسی زوجہ محترمہ نے کنیسہ کا ذکر کیتا۔ کنیسہ ایک بت ہے اور اس میں مالی بھی آخر بوتلوں، اور وہ بت جڑا ہے ہتھیار کے اندر موجود ہے، اور حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما یہ حبشہ چلے گئیاں تو انہوں نے ڈٹھا اس بوتلوں، اور آقا علیہ السلام تذکرہ کیتا بیماری کے دوران۔ آپ علیہ السلام لیٹ پیان تے سر تو جایا، سر مبارک تو جا کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بت ہے یہ کنیسہ ایک بت کا نام ہے اور یہ ہتھیار کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے انہوں نے تذکرہ کیا اس حسن کا، اور وہ یہ چیزیں رکھی یہاں انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں حبشہ کے اندر کہ اگر انہوں نے کوئی بندہ فوت ہوا ہے، ایک سال بندہ فوت ہوا تھا، انہوں نے قبر تے مسجد بنا کے دیا اور سجدہ گاہ بنا کے دیا، اور وہ لوگ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت برے لوگ ہیں۔ تو اس تو واضح ہویا کہ اس وقت پہلے لوگ ہیں جڑے وہ کسی نبی دی یا ولی دی ایک صالح بندے دی وہ فوت ہوئے نا تو اس تے مسجد بنا کے دیا، پھر اس سے سجدے کریں دیا، عبادت گاہ ہوں آئی ہو، اور اس انہوں نے لوگوں نے تصویریں رکھ دیا، یہ تصویریں بنائیں دیا ان لوگوں نے لوگ فوت ہو گیا، یعنی انبیاء یا اولیاء، انہوں نے تصویریں کی عبادت کریں دیا۔ بظاہر وہ ایک بت ہوں، اور بت بھی وہ کسی نبی دی یا کسی ولی دی شکل اندر بنائیں دیا۔ دراصل جی عبادت ہے بتاں والی، وہ عبادت جی ہے اس واسطے وہ کریں دیا، نہ کہ وہ پتھر کی عبادت کریں دیا، بلکہ وہ کسی نبی یا ولی کی تصویر ہوں جائے وہ عبادت کریں دیا، انہوں سجدے کرنے، انہوں کو نظران لاتے منتا منوتی منا تو انہوں کو مرادہ ہونیاں، یہ چیز ہاں پھیلے۔ اور اللہ نبی علیہ السلام نے مسند احمد حدیث میں فرمایا کہ دو لوگ برے لوگ ہو سن جڑے وہ لوگ جڑے قیامت دے دوران جس وقت انہوں نے دوران قیامت آسی، یعنی جس وقت قیامت آسی اور لوگ موجود ہو سن، انہوں نے اللہ نبی نے فرمایا کہ وہ برے لوگ ہو سن۔ دوسرے برے لوگ وہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ جڑے انبیاء دیاں تے صالحین دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیتا ہے، یہ دو لوگ برے آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر بیماری کے اندر انہوں لوگوں نے تذکرہ کیتا، یہ لوگ قبراں تے مسجداں بنا کے دیا، اور انہوں نے سجدہ گاہ بنانا، سجدہ کرنا انہوں تو منتا منیاں، اور یہ فعل جڑا ہے یہ اہل یہود اہل نصارہ کا فعل ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا ہے کہ وہ متشابہ ہیں انہوں نے جڑے یہود و نصارہ کریں دیا، اور جڑے لوگ وہ سجدہ گاہ بنا کے یہ یہود و نصارہ کے مشابہ ہیں، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو اپنا قوم اپنی امت میں اس کو بچنے کی نصیحت فرمائی۔ تو آج جڑے لوگ سارے معاشرے دے کے کہ اللہ نبی علیہ السلام برے لوگ فرمایا اور مسجد بنا کے نہ رکھتے۔ اچھا مسجد
دو مفہوم آ سکتے ہیں. ایک تو یہ بھی قبر اتنے کوئی کمرہ بنا کے رہنا اور انہوں اتنے آ کے قبر سجدہ کرنا. ایک مفہوم تو یہ بنتا ہے. دوجا یہ بنتا ہے کہ اتنی کثرت نہ سجدے کرنا بے شک کمرہ نہ ہوئے مسجد میں نے سجدہ کا اور اس مسجد یہ قبر سجدہ کریں کہ وہ سجدے اگرچہ کمرہ نہ ہونا لیکن قبر سجدہ کریں اتنی کثرت سجدہ کی اتنے تو اس مسجد آ کے حضرت علیہ السلام نے اس نے مسجد میں شمار کیا ہے. یعنی یہ دو مفہوم مسجد میں شمار ہی جانے ہیں. تو اج وہ چیزیں ہیں کہ قبر سجدہ کیا ویسا ہے. قبر تے منت نوتی منی ویندی ہے نظر نیاز چڑھائی ویندی ہے اور قبر نوں پکارا ویندا ہے اودے تے کبے بنائے ویندے ہیں تے سجدے کیتے ویندے ہیں. اللہ نبی علیہ السلام نے انہاں لوگاں نوں سب تو بڑے لوگاں شمار کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم کی حدیث کے اندر روایت فرمایا سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی وفات کو 5 دن پہلے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا انی انہاکم عن ذالک. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس چیز تو بری کر دیتا گیا ہے کہ میں کہنوں خلیل بناواں. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ میں نے اپنا خلیل بنا کے دیا جی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے میں نے خلیل بنا کے دیا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنا بات اسے دوران آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار ہو ونجو الرٹ تھی ونجو خبردار تھی ونجو ہوشیار تھی ونجو بے شک پر تو پہلے لوگوں نے انبیاء تے اولیاء دی قبروں سجدہ گاہ بنا لیتا کہ تساں انہاں اس طریقے نہیں کرنا کہ تساں سجدے نہیں کرنے نہ تو من تمنا نظراں نیاز منیاں یعنی آپ علیہ السلام نے سارے کاموں تو منع فرما لیتا. جس وقت آپ علیہ السلام نے علم ہو گیا کہ میں اپنے رب کے کول ونجن والا ہاں تب آپ علیہ السلام نے اپنی امت نوں انہاں کاموں تو ڈرایا کہ تساں میرے بعد یہ کام نہیں کرنے نہ میری قبر نوں سجدہ گاہ بناونا ہے نہ میری قبر تے سجدے کرنے نہ مسجد بناونی ہے نہ میری قبر تے من تمنو کے نظراں نیاز چڑھاونیاں. یعنی آپ علیہ السلام اس خدشے دے پیش نظر آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کے حجرے اندر دفن کیتا گیا نہ کہ آپ علیہ السلام بقیع غرقد کے اندر دفن نہیں کیتا گیا. اس سے بات ہے کہ آپ علیہ السلام امت کے اندر خطرہ موجود ہے کہ نہیں میری قبر نوں سجدہ گاہ نہ بنا کے دین بلکہ اللہ نبی علیہ السلام نے ایک اور قدم ادا کے بیان کیتا. حضرت عائشہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راویین اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا یحذر ما صنعوا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام مرض وفات اندر مبتلا ہو گئے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے مبارک تے چادر کیتی ہوئی ہے چہرے مبارک کے بار بار چادر نو کریں دین. جس وقت آپ علیہ السلام کو گھبراہٹ آندی ہے تو آپ علیہ السلام چادر نو ہٹا کے دین ود چہرے مبارک تے چادر نو کر دین. اس سے کفیت اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارا نو اپنی رحمت دور کرے یعنی لعنت دا معنی او ہوندا ہے کہ اللہ دی رحمت دور ہونا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دور فرما دے انہاں لوگاں نوں جنہاں لوگاں نے آپ علیہ السلام دی قبر نوں سجدہ گاہ بنا لیتا یعنی اللہ تعالیٰ نے جنہاں لوگاں نے انبیاء دی قبر نوں سجدہ گاہ بنا لیتا اللہ تعالیٰ نے انہاں تے لعنت فرمائی اور انہاں نے فرمایا ہے انہاں لوگاں نوں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں لوگاں نوں تے لعنت ہوے یہود و نصارا تے لعنت ہوے انہاں لوگاں نے اپنے نبیوں دی قبر نوں سجدہ گاہ بنا لیتا تے اپنے نبیوں دی قبر نوں سجدہ گاہ بنا کے عبادت شروع کر دتی. اللہ دے نبی علیہ السلام انہاں تو لوگاں تو ڈراندے پے اپنی امت نوں یعنی مسجد اس جگہ نوں آدھے جتھے سجدے کیتے ونجن سجدہ گاہ ہوندی ہے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَعْلَمُوا
سب تو برے لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے انبیاء دی قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیتا اپنے انبیاء دی قبراں تے منتا منوتیاں تے نظراں لا چڑھا دیتیاں انہاں لوگاں نوں دعا کرنا شروع کر دیتی یعنی یہ لوگ ایسے برے لوگ ان کائنات دے اندر اللہ نبی علیہ السلام نے دی وضاحت فرما دیتی بلکہ اللہ نبی علیہ السلام نے ایک گل فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر نوں بت نہ بناونا اے اللہ میری قبر نوں بت نہ بناونا کہ اوتے سجدے کیتے ونجن تے نظر نیاز چڑھائے ونجن تے اوتے عبادت کیتی ونجے میری قبر نوں بت نہ بناونا ایک اور عالم بریلی مسکت ہے اس نے ترجمہ کیتا ہے کہ امام اللہ تعالی نے میرے اسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری قبر نوں بت نہ بناونا اس نے آکھا ہے کہ بت او ہوندا ہے جڑا کچھ نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ بت کچھ نہیں کر سکتا تے میں تے سب کچھ کر سکدا یعنی تساں میری قبر تے آ کے دعا بھی کر سکتے ہو مطلب لوتے مانگ سکتے ہو دعا کروا سکتے ہو تے میرے کول مانگ بھی سکتے ہو اس حضرت صاحب نے یہ ترجمہ کیتا حالانکہ اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام نے واضح الفاظ فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اولاد کے جیسی عبادت کیتی ونجے اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر بت نہ بنانا جیسی عبادت کیتی ونجے یعنی اس حد تک لوگ گر گئے اس حد تک لوگ الفاظ ترجمہ تبدیلی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر نوں بت نہ بناونا تے سجدہ گاہ نہ بناونا یعنی یہ سجدہ ہے سجدہ غیر اللہ دا ہے اور غیر اللہ دا سجدہ ہر طبقے دے ہاں متفق ہے یعنی بریلوی ہوئے سنی ہوئے شیعہ ہوئے بریل اہل حدیث ہوئے دیوبندی ہوئے جڑا طبقے دا ہوئے سارا دے ہاں جڑا سجدہ ہے غیر اللہ دا سجدہ ہے شرک کو شمار تھیندا ہے اور جڑا سجدہ ہے شرک کے سارا دے ہاں متفق کا مسئلہ ہے تے اللہ تعالیٰ نے شرک کا متعلق فرمایا کہ ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو چاہاں بخش دیواں یہ چاہاں بخش دیواں جتنا گناہ لے گیا ہے میں بخش دیواں لیکن جڑا بندہ شرک کر گیا سی میں اس کو خدا نہ بخشے سا یعنی شرک ایسی بری مرض ہے شرک ایسی لعنت ہے جس اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی واسطے پوری قیامت لگی پوری کلام اس نے نہ بخشا ویسی یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دیتی ہے کہ میں ہر گناہ بخش سکتا لیکن جتنا گناہ جڑا بندہ گن کے آئے میں اس کو بخش لے سا لیکن جڑا بندہ شرک گن کے آیا میں اس کو خدا نہ بخشے سا تے اللہ تعالیٰ اساں سارے مسلمانوں نے شہر تو محفوظ فرماوے اللہ تعالیٰ سارے نو قرآن و سنت چلانے توفیق عطا فرماوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام